لیتے ہیں آپ نے جو سوالات پوچھے ان کا جواب بھی لیتے ہیں اور بس اب یہ بتائیں کہ ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہوگا، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، مطلب وہ دروازہ تو آپ کے لیے بند ہو گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپ کو جو حکمراں اتحاد میں شامل ہے ڈائیلاگ کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن آپ لوگ مان نہیں رہے۔ عادل نظامی صاحب، پہلے تو یہ جو دونوں جماعتوں کے نمائندے میرے بھائی ہیں، یہ دونوں جماعتیں تو اس وقت عوام کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ تو مسترد لوگ ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کو تو مسلط کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس نظام کے یہ جو 9 مئی کی بات، اس کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں جو جال سازی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، کوئی 24 سیٹوں کے ساتھ صدر بن گیا، کوئی 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن گیا، اور میڈم چیف منسٹر جو پنجاب میں بیٹھی ہیں وہ 36 سیٹوں کے ساتھ خود ہاری ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اگر میاں، ہمیں کہا جاتا تھا میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا، میاں خود ہار گیا۔ وہ میاں نواز شریف جو مینار پاکستان پر آیا اور چلتا چلتا پتہ چلا کہ ان کی فوٹو آٹے کے تھیلے پہ لگ گئی ہے، اور جا کے تندوروں پہ وہ جناب وہاں پر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اپنی بیٹی ٹک ٹاکر کے ساتھ۔ ان سے اتنا پوچھ لیں کہ میاں نواز شریف ہارا ہوا ہے تو پھر ان میں جیتا کون ہوا ہے؟ دوسری بات، ہمیں یہ بڑا بتا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 کا الیکشن، کیا آپ نے وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا بھاول نگر سے اپنے علاقے سے؟ آپ نے 2013 کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، وہ سارے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے۔ 2024 کی تو بات کر رہے ہیں، وہ شفاف الیکشن تھے۔ عادل نظامی صاحب، عادل بھائی، پاکستان کی تاریخ میں آج تک شاید کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوا، 18 کا بھی نہیں تھا، لیکن میرے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں وہاں پر بھی ہوا، لیکن یہ تو اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھرلو۔ شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شوکت بسرا 1 لاکھ ووٹ لے کر آیا ہے، تیسرے نمبر پر عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، وہ اوپنلی کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں۔ گزارش صرف اتنی ہے، یہ جو ابھی ہم فوج کی بات کر رہے ہیں نا، عمران خان کہتا ہے یہ فوج، لیکن بس صاحب اس میں تھوڑا پرسنل ہو جائے گا، لیکن ایک ٹائم پہ وہی جو جن کے آپ بات کر رہے ہیں، جن کا نام لے رہے ہیں، وہ ابھی جو آپ کی جماعت ہے اس کے ساتھ بھی آ گئے تھے، اس میں بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن کچھ جو معاملات خراب ہوئے تو پارٹی سے سائیڈ لائن کر لیا ہو گئے تھے۔ لیکن بھائی جان، دودھ پینے والے مجنو اور خون دینے والے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہوتا ہے، اور وہ پتہ چل گیا بہت سارے لوگوں کا۔ اس بات کو چھوڑ دیں آپ، برا وقت آیا، کون خان کے ساتھ کھڑا ہوا پوری قوم کو پتہ چل گیا، لیکن جس نے خان کو چھوڑا، خواہ وہ جہانگیر ترین ہو، خواہ وہ بزدار سی ایم پنجاب، خواہ وہ پرویز خٹک ہو، خواہ وہ محمود خان ہو، جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے، ان میں سے 3-4 انہوں نے پارٹی چھوڑی، نئی پارٹیاں بنا لی، ان کے ساتھ خون معاف، 9 مئی معاف۔ لیکن عمران خان کو چھوڑنے کے بعد ان کی صرف یہ نہیں کہ ایم این اے ایم پی نہیں بنے، ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اب بھائی میں صرف فوج کے حوالے سے بار بار بات کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے موجودہ جو صدر ہیں، جو مسلح افواج کے بھی سپریم کمانڈر ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ سپریم کمانڈر انہوں نے کہا تھا میں فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور وہ پھوے کٹنیاں ہوتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، جو وہاں پر ایکٹنگ کر رہی تھی وہاں بیٹھ کے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ خواجہ آصف کی اب تقریر چلا سکتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کی تقریر چلا سکتے ہیں، گجرانوالہ میں سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس اے کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا۔ اب چونکہ ان بیچاروں کے یہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے حالت یہ ہے کہ ضمانتیں ضبط کروا بیٹھے ہیں، اب ان کے پاس عوام تو ہے نہیں، عوام کے نمائندے تو ہے نہیں۔ اس وقت پاکستان میں ماشاء اللہ سے بدترین حالات ہیں، نہ ججز محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، سیاسی کارکن۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی مثال دے رہے تھے امریکہ کی، اور میرے بھائی امریکہ اور برطانیہ کی مثال دی آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے جرم کیا ان کو سزا ہوئی، کیا ان کی پارٹیاں توڑ دی گئیں؟ کیا ان کے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا؟ کیا وہاں پر آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان ٹرمپ جو ہے اس کے خلاف کتنے الزامات ہیں؟ کیا اس کی عدلیہ نے ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا؟ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو مسلط کیا اسٹیبلش، عمران خان نے کلیئر کر دیا ہے، نہ ڈیل، نہ ڈھیل، نہ معافی۔ معافی کس بات کی؟ بار بار کہہ رہے ہیں معافی تو مانگنی چاہیے۔ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف، اور سب سے بڑی بات یہ وہ لوگ ہیں جتنا بڑا ملزم، جتنا بڑا مجرم اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، لوگ تو ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بیچارے، یہ اسامہ بھائی کا بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی فارم 47 والے ہیں،
مجھے ہمیں تو ایک بات کا پتہ ہے کہ اس وقت کون ٹوٹل 17 سیٹوں کے ساتھ، یہ تو کاکڑ آپ لے کر آئے تھے، کیا ضرورت تھی 70-80 ارب روپے آپ نے لگا دیا. لیکن جو آپ یہ 17 سیٹوں والی بات کر رہے ہیں، دوبارہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کی شفافیت پر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں سسٹم یہی ہے، کبھی بینیفیشری کوئی ہے، کبھی بینیفیشری کوئی ہے. آپ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے کیوں نہیں کوئی لائے عمل بناتی، کیوں اس کے اوپر کوئی ڈائیلاگ نہیں کرتی، کیوں اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی؟ بڑا اہم سوال ہے. چلے یہ اسامہ صاحب سے جواب لے لیں، آپ نے ان کو ذرا عادل نظامی میرا ایک چیلنج ہے. چلیں جی. ہمیں کہا گیا ہے نا عوام کو دشمن کہا جا رہا ہے. آپ ایک کام کریں نا، انہیں کہیں کہ ہفتے کے اندر ای وی ایم سسٹم بنا لیں، آ جائیں الیکشن لڑ لیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. او بھائی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے نشان چھینا. شوکت بسرا کے پاس 8 دن تھے، سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوئے، کیا ہوا؟ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہے، کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ بیچارے یہ سارے اکٹھے ہو کے انہیں کہیں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ جو سیاسی یتیم ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، انہیں کہیں جلسہ کریں، پھر ہمیں اجازت دیں 24 گھنٹے کے اندر 10 گنا ان سے بڑا جلسہ کریں گے. چلے یہ چیلنج دے دیں آپ کو کہ جلسہ کریں، عوامی قوت دکھائیں. شوکت صاحب جی ہمارے بڑے ہیں، میں تمیز کے دائرے میں رہ کے کچھ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ اب جیتے ہیں. شوکت صاحب کو میں 2-3 چیزوں میں میرا خیال ہے شوکت صاحب کو میری فیملی کی ہسٹری نہیں پتا. شوکت صاحب کو آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، آئے میرے حلقے سے الیکشن میں نے جو بات کہی ہے میرا چیلنج مانتے ہیں آپ. قرآن پاک شوکت صاحب کو یہ نہیں پتا کہ میرے والد صاحب کون تھے، میرے دادا کون تھے، ہمارا اس ملک کے لیے کتنا کنٹریبیوشن ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک جماعت ہے نا جی، بس صاحب یہ چیلنج انہوں نے آپ کا ایکسیپٹ کیا، بلکہ آپ کو انہوں نے نیا چیلنج دے دیا، دعوت دے دیا. ان سے کہیے گا ان کے لیڈر آئے تھے 14 اگست کے دن جلسہ کرنے، پوچھ لیجئے گا ہسٹری چیک کریں مری مال روڈ پہ. تو اس نے جلسہ کیسے کیا تھا؟ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا بھی جلسہ کیا برف میں، تو جلسے کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، ان کا شوق پورا ہو جائے گا. پہلا. دوسرا جی، مسئلہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ہے، 13 سے لے کے 12 سے لے کے آج تک کچھ ڈیلیورنس نہیں ہے. ڈیلیورنس آپ کے پی کے جا کے آپ ڈیلیورنس دیکھ لیں، آپ بی آر ٹی دیکھ لیں، ان کی روڈز دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں، سرکاری سسٹم دیکھ لیں، آپ کو ہر سوال کا جواب ہے. ان کا ایک ہی طریقہ ہے، بس روتے رہو، تماشا لگاتے رہو، سسٹم روکتے رہو. سسٹم نہ چلے اس ملک کا، کیونکہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیئر تھے ہی نہیں. اور ان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ ہر الیکشن جیتے ہیں اور کوئی نہیں جیتتا. جہاں اے این پی رو رہی ہے، جہاں باقی جماعتیں رو رہی ہیں، وہ یہ ٹھیک ہیں. اگر باقی جہاں ہارے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں اماں. ان کا ہمیشہ سے ایک ہی ہے، رو دھو. ان کا لیڈر بھی یوٹن کا ماسٹر، ہمیشہ رو دھو ایک ہی پالیسی. آپ کام کریں، ڈیلیورنس کر کے دکھائیں. آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ اپنی اسمبلی کی بتا دیں، آپ نے آج تک اسمبلی میں کیا پروڈکٹیو بات کی ہے؟ آپ ہم جیسے نئے پارلیمنٹیرینز آئے تھے کچھ نیا سیکھنے کے لیے. ہاں گالی گلوچ ضرور سیکھی ہم نے، ہر ذات کی گالی سیکھ لی ہے، کیونکہ ہمیں بڑے چھوٹے کی تمیز اور تہذیب ختم ہو گئی ہے. ہم آج چلے بات مکمل کر دیں، صاحب اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. بات ان کو مکمل جن کی نے بات کی ان سے ان کو جلن یہ ہے کہ وہ ڈیلیورنس دے رہی ہے پنجاب میں. یہ 4 سال رہے، ان کے بزدار صاحب جو کر کے گئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ آج میڈم سی ایم آئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، چینجز لا رہی ہے. ان کو پرابلم یہ چینجز آ رہی ہے. جہاں تک انہیں چلے ہوئے کارتوس کی بات کی ہے، ان کی اپوزیشن جو لیڈر ہیں وہ ہماری جماعت سے گئے ہیں، ان کو مبارک ہو وہ. اور ان کی کیا ہسٹری ہے وہ ان کو بہتر پتہ ہے. تو مطلب آپ وہ بات کریں جو بہتر لگے، آپ پہ سوٹ کرے. آپ کوئی نئے لوگ لائیں، ہم بھی کہیں بہتر لوگ لائیں ہیں. اور جہاں معافی کی بات ہے، جتنی معافی ان کے لوگوں نے مانگی ہے وہ ان کو بہتر پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے. تانا یہ اس کو دیں کہ جس میں بہتر لگے. الیکشنز جب دل کرتا ہے مقابلہ، نواز شریف کے کیلیبر تک بھی یہ نہیں پہنچے. آج تک نواز شریف صاحب نے ان کے کسی بات کی جواب بھی نہیں دیا. وہ غلط نہ ہمیں بھی منع کرتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ کسی سے غلط گفتگو، تہذیب و تمیز میں رہ کے نہ ہم گالی دیتے ہیں نہ گالی. اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سلوگن نہیں رہا تھا بیچنے کے لیے. بینگ آنیسٹ عادل بھائی، ان کے پاس آخری سلوگن تھا کہ ہم فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان نے آخری سلوگن کھیل لیا. ڈیلیورنس کا ان کے پاس کچھ نہیں تھا.